بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ایک اور شاہکار قسم کے خاکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مشتاق احمد یوسفی کے خاکے حاجی اورنگزیب خان پر۔ تو سامعین، مشتاق احمد یوسفی کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ اردو مزاح کے حوالے سے مشتاق احمد یوسفی کا زمانہ ہے۔ تو مشتاق احمد یوسفی کے جو طرز تحریر ہے وہ انتہائی سادہ ہے، اور ایسے عام موضوعات کو وہ پیش کرتے ہیں کہ جن پر دوسرے لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ تو بالکل سادہ اور عام موضوعات میں اصل میں وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزاح پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اور ان کا مزاح جو ہے انسان کو فکر کرنے پر، سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ حاجی اورنگزیب خان ایک شاندار قسم کا خاکہ ہے جس میں ایک عام سادہ سے شخص کی جو ہے وہ کہانی بیان کی گئی ہے، اس کے روزمرہ کی، اس کی شخصیت کی، اس کے ظاہر و باطن کو ایسی خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ اس میں افسانے کا سا انداز پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس خاکے کو نام کی وجہ سے کوئی عام اور سادہ نہ سمجھیے گا، یہ ایک شاندار، ایک سمجھ لیں فن پارہ ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں تجسس بھی موجود ہے، اس میں جذبات نگاری بھی موجود ہے، اس میں سمجھ لیں کہ پورا ایکشن بھی موجود ہے۔ تو ہر طرح کی اس میں خوبی پائی جاتی ہے اور طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ تو قضیہ سمجھیے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو مسئلہ سب سے پہلے پیش آتا ہے بشارت کو، کہ بشارت ابھی مولانا کرامت حسین کے جو ہے وظیفے کو 40 دن نہیں ہوئے تھے، تو ابھی یعنی ان کا کوئی عزیز بچھڑا ہے، تو ایک اور مسئلے میں الجھ گئے ہیں۔ کون؟ بشارت رہتے ہیں کراچی میں، جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے شخص ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ساتھ لکڑی کا بیوپار بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا تعلق ہے پشاور کے حاجی اورنگزیب خان، آڑتیان سوداگران چوبھائے عمارتی۔ تو آڑتی ہیں، آڑت کا کام کہتے ہیں کہ یہ ہول سیل ڈیلر ہوتا ہے، منڈی میں بیٹھا ہوتا ہے، کمیشن ایجنٹ زیادہ مناسب کہنا ہوتا ہے۔ تو یہ باقی بیوپاریوں کو جو ہے وہ لکڑی سپلائی کرتے ہیں۔ چوب لکڑی کو کہتے ہیں، تو چوبھائے عمارتی، تو عمارت بنانے کے لیے جو لکڑی استعمال ہوتی ہیں، لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں، تو اس کے سوداگروں کے آڑتی ہیں کون؟ حاجی اورنگزیب خان۔ تو حاجی اورنگزیب خان کا ایک شاہکار قسم کا جو ہے وہ خاکہ کھینچا گیا ہے یہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب بشارت کے گھر پہنچائے ہیں حاجی اورنگزیب خان پشاور سے اٹھ کر، اور لکڑی کے بیوپار میں کچھ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اب مسئلہ یہ سمجھیے گا کہ بشارت کو چاہیے تھی لکڑی، انہوں نے فون کیا، پیغام بھیجا کسی بھی ذریعہ حاجی اورنگزیب خان کو کہ مجھے لکڑی بھجوائیے کراچی۔ تو حاجی صاحب نے پنجاب کے ایک آڑتی کی وساطت سے، یعنی کسی اور پنجابی ایک شخص سے لکڑی خرید کر اور وہیں سے بشارت کو سپلائی کروا دی۔ ان کا پرانا کاروبار، لین دین صاحب سلامت ہے، جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اب لکڑی پہنچتی ہے پشاور بشارت کے پاس، اور لکڑی جو ہے وہ داغدار ہوتی ہے، اس میں یعنی گانٹھیں زیادہ ہوتی ہیں، اور ایسی لکڑی جو صاف نہ ہو اس کی عمارت میں جو ہے وہ پھر لوگ نہیں خریدتے، تو قیمت کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ لکڑی کچھ عرصہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد بشارت 7,000 میں فروخت کر دیتا ہے۔ اور حاجی صاحب جو ہیں وہ اس بات پر یعنی اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 7,000 کی لکڑی تو نہیں بنتی تھی، تقریباً کم از کم تمہیں 10,000 سے زیادہ کی یعنی بیچنی چاہیے تھی۔ بتایا نہیں گیا لیکن اندازہ ہے، کیونکہ 7,000 کے بعد حاجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 7 سے اوپر 2,573 روپے 9 آنے اور 3 پیسے، وہ 7,000 سے اوپر تم نے مجھے دینے ہیں، یعنی یہ لکڑی کم از کم 9,573 روپے 9 آنے اور 3 پیسے کی بنتی تھی جو مجھے تم نے دینے تھے۔ تو اب اوپر کے جو پیسے ہیں وہ اپنی گرہ سے دیں۔ تو بشارت صاحب سے وہ اب پیسے مانگ رہے ہیں، 2,573 روپے 9 آنے اور 3 پیسے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو مصنف آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رقم آج کے 15,000 روپے کے برابر ہے، اور یہ مضمون پھر آج سے 25-30 سال پہلے لکھا گیا ہے، تو خود اندازہ لگا لیں کہ اچھی بھلی رقم ہے، کہ یعنی 50,000 سے اوپر اور لاکھ تک کر لیں کہ اتنی رقم بقایا ہے، اور اس کا مسئلہ لگا ہوا ہے اور بڑی رقم ہے۔ تو اس وجہ سے اب طریقہ دیکھیے کہ حاجی اورنگزیب خان صاحب نے کیا کیا۔ انہوں نے کیا کیا، بڑے پہلے تو خط و کتابت میں ایک دوسرے کو کہتے رہے، پھر ایک دن گئے پوسٹ آفس، عدالت سے قانونی نوٹس لیا ہے، قانونی نوٹس لے کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا، اور پشاور پوسٹ آفس، جنرل پوسٹ آفس سے بھیجا انہوں نے، اور واپس گھر آئے ہیں، اور گھر آ کر سامان باندھ کر خود بھی گاڑی پر بیٹھ گئے اور سیدھا کراچی پہنچ گئے۔ تو جو قانونی نوٹس، قانونی کارروائی کا جو ہے وہ چارہ جوئی کا جو نوٹس تھا وہ بھیج کر خود اس سے پہلے وہاں بشارت صاحب کے گھر پہنچ گیا، السلام علیکم، اور وہاں ان کی آمد کے 3 دن بعد نوٹس موصول ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی یعنی کارروائی ہوئی ہے، اور یہ آغاز ہے بھی ان کی
شخصیت کا ہمیں پتہ لگنے جا رہا ہے. تو انہوں نے نوٹس بھی خود موصول کیا, ان کو پڑھنے بھی نہیں دیا کہ یہ کیا نوٹس آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے. بہرحال بشارت خان صاحب کے خلوص و مدارت کے گرویدہ تھے. بشارت جو ہیں وہ خان صاحب کے فین ہیں. کیونکہ وہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں اور خدمت خاطر کرنے والے میزبان شخص ہیں. اور خان صاحب بشارت صاحب کی لچھے دار باتوں کے دل دادا. تو بشارت صاحب شہری شخص ہیں, پڑھے لکھے شاعر ہیں, تو ان کو وہ اس وجہ سے اچھے لگتے ہیں کہ بشارت بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. اور بشارت کو خان صاحب اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ بڑے مہمان نواز قسم کے انسان ہیں. تو اصل میں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں, لیکن اب کاروباری مسئلہ ہے جس پر دونوں اٹکے ہوئے ہیں. سارا دن بشارت کی دکان پر بیٹھ کر آپس میں لڑائیاں کرتے رہتے, اور رات کو جب گھر آتے شام کو تو خان صاحب کی خدمتیں خاطریں شروع ہو جاتی. تو وہ یعنی لگتا ہی نہیں تھا کہ ان میں کوئی مسئلہ ہے. تو ان کے رواج ہے کہ جب کوئی بڑے کاروباری آپس میں ایک دوسرے کے شہر آنا ہو تو وہ گھر میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے. اس لیے خان صاحب بھی بشارت صاحب کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو خان صاحب کو گلے ہیں جی, ان کے کھانے کا حال نہ پوچھیے کہ خان صاحب کتنا کھاتے ہیں. ان کو گلے یہ ہیں کہ یہاں پتلے شوربے کا سالن کھا کر میری نظر کمزور ہو گئی اور لنگڑا کر بھی چلنے لگے. کہتے ہیں کہ گھٹنوں میں شوربہ اتر آیا ہے. تو خود وہ خشک گوشت کھانے کے عادی ہیں, جس کا ہم آگے تذکرہ کریں گے. سوجی کا حلوہ روز کھاتے تھے, جو وہ ساتھ سوجی لے کر گئے ہوئے تھے خاص جو ہے وہ یہاں سے, اور کہا تھا کہ اگلی دفعہ مردان شوگر مل سے میں کیا لے کر جاؤں گا, گڑ بھی لے کر جاؤں گا. تو بہرحال گھر والے روز یہ دیکھتے کہ وہ سوجی کی جو بوری ہے وہ تو ایسی کی ویسی پڑی ہے, کیونکہ سوجی تھوڑی سی استعمال ہوتی ہے, حلوہ زیادہ بنتا ہے. تو حاجی صاحب سے گھر والے بھی تنگ آ چکے ہیں ان کی خدمتیں خاطر کر کر کے. بہرحال اب دن کو جو ہے وہ فرنٹیئر ہوٹل سے, مطلب صوبہ سرحد کا ہوٹل ہے کوئی جسے خیبر پختونخوا اب کہا جاتا ہے, تو وہاں سے ران اور چپلی کباب منگانا شروع کر دیے, کیونکہ ان کو ران کا گوشت پسند ہے بہت زیادہ. 2573 روپے 9 آنے اور 3 روپے دو اور اپنا پنڈا چھڑاؤ. مرزا نے مشورہ دیا. تو مرزا ایک فرضی کردار ہے مشتاق احمد یوسفی کا, گویا کسی کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو کوئی دوست ان کو بشارت کو کہتا ہے کہ اتنے پیسے دو اور جان چھڑاؤ اور پھر بھی بچت ہے, خان صاحب اتنا کھا جاتے ہیں. مگر بشارت کہتا ہے جی پیسوں کا مسئلہ نہیں, اصول کی بات ہے. اور دوسری طرف جو ہے خان صاحب بھی اپنی انا اور اصول کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں. مصنف کے اب حال دیکھیے کھانے کا, کہ جو اس طرح جیسے اولیاء اللہ یکسوئی اور استغراق سے مراقبہ کرتے ہیں, کھو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ویسے وہ کھانا کھاتے تھے. پانی نہیں پیتے تھے کہ جگہ گھیرتا ہے خام خواہ بہت زیادہ. تو خان صاحب کے دسترخوان اور خاطر مدارت کا حال دیکھیے کہ بشارت ایک دفعہ پشاور گیا تو اس نے یہ محسوس کیا, یہ دیکھا یہ کچھ کہ ہر کھانے پر بکری یا دمبے کی مسلم ران سامنے رکھ دیتے تھے. تو بھنا ہوا پوری کی پوری ران رکھ دی جاتی تھی. ناشتے اور چائے میں البتہ مرغی کی ٹانگ پر اکتفا کرتے تھے. دسترخوان پر ران اور ٹانگ کے سوا کسی اور حصے کا گوشت نہیں دیکھا. کبھی سبزی یا مچھلی نہیں دیکھی, جس کی بظاہر وجہ یہی لگتی ہے کہ بینگن اور مچھلی کی ٹانگیں نہیں ہوتی. تو ان کی خوراکی کا حساب لگایا جا سکتا ہے. ان کا قد و قامت دیکھیے کہ وجیح اور بھاری برکم آدمی ہیں. ان کی لغو بات میں بھی وزن محسوس ہوتا ہے. لغو یعنی فضول بات بھی کریں اس میں بھی وزن محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ان کا قد و قامت ایسا ہے تو ایسے بھاری آدمی کے روب میں آ جاتا ہے. قد تقریباً 6.5 فٹ ہے, جسے اوپر پگڑی ڈال کر کلا اور ترے سے 7.5 فٹ بنا رکھا ہے, مگر لگتے 8 فٹ کے ہیں. تو یہ خوبی ہے مشتاق احمد یوسفی کی, ایک عمدہ اور شاندار جملے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو 8 فٹ کے وہ لگتے ہیں اپنے روب داب کی وجہ سے. قد ان کا تقریباً اصل میں 6.5 فٹ ہے. صحت اور کاٹھی اتنی اچھی کہ عمر کچھ بھی ہو سکتی تھی. تو صحت اچھی ہے تو پھر عمر کچھ بھی ہو, کیا فرق پڑتا ہے. تن و توش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہتھے والی کرسی پر جیسے تیسے ٹھس کر بیٹھ تو جاتے, لیکن جب اٹھتے تو کرسی بھی ساتھ اٹھتی. سنہری مونچھیں اور ہلکی براؤن آنکھیں. بائیں رخسار پر زخم کا حلالی نشان, یعنی چھوٹا سا کٹ پڑا ہوا ہے پہلی کے چاند جیسا, جو اگر نہ ہوتا تو چہرہ ادھورا دکھائی دیتا. انگشت شہادت دوسری پور سے کٹی ہوئی. تو دائیں ہاتھ کی ان کی جو شہادت کی انگلی ہے وہ کٹی ہوئی ہے درمیان میں سے, تو وہ کسی وجہ سے کٹی گئی تھی. بہرحال ان کی کٹی انگلی بھی ہماری ساغت بت انگلی سے مصنف کہتے ہیں کہ بڑی تھی. تو یہ ان کا طنز و مزاح کا خوب انداز ہے. تو اینک استعمال کرنے کا بھی بڑا دلچسپ انداز ہے کہ ان کی نظر کمزور تھی, مگر ایک دفعہ ہی وہ اینک پہن لیتے تھے اور اس سے قریب دور کی چیزوں کا اندازہ لگا لیتے تھے, اور سارا دن کے لیے انہیں پھر کافی ہوتی تھی کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے. تو اس سے یعنی ان کی ذہانت کا اندازہ لگتا ہے. ان کے جیب میں پڑی ہوئی جو گھڑی ہے اس کا بھی سونے کی گھڑی پڑی ہے جس میں طویل چین ہے. تو وہ ایک جیب سے دوسری جیب
تک تقریباً جو ہے کتنا فاصلہ وہ بتاتا ہے کہ 2 فٹ چین ضرور ہے، کیونکہ ان کے پیٹ کا اندازہ بتایا گیا کہ اتنا بڑا ان کا پیٹ تھا۔ دال کو ہندوانہ بدعت کہتے تھے اور سبزی کھانے کو مویشیوں کی حق تلفی سمجھتے تھے، اس لیے دال اور سبزی نہیں کھاتے تھے۔ کڑھائی گوشت کا مطلب یہ نہیں کہ کڑھائی میں پکا گوشت کھائیں گے، بلکہ کڑھائی بھر کے گوشت کھائیں گے۔ اور شکر ہے مصنف کہتا ہے اس زمانے میں بالٹی گوشت رواج نہیں تھا، ورنہ وہ بالٹی بھر کے گوشت کھایا کرتے۔ تیتر بٹیر کی ہڈیاں نہیں پھینکتے تھے، انگور مالٹے کے تربوز کے بیج نہیں پھینکتے تھے، تو اس کو زنانی عورتوں کی حرکتیں سمجھتے تھے۔ بہرحال ان کی عمدگی شاندار ہے، آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور اس کا لطف لیتے جائیں گے۔ تو وہ پھرتی تو نہیں اتنی تھی، لیکن اگر دشمن پر وہ صرف مصنف کہتا ہے کہ گر بھی پڑتے تو ہنگامے قتال یعنی ایک قتل کا ہنگامہ برپا ہو جاتا اور نیچے آئے شخص ہلے بغیر اس کا دم وہیں گھٹ جاتا، ان کے وزن کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جب ہنستے تھے تو بڑی دیر تک منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی رہتی تھی، جیسے کار سٹارٹ ہو رہی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، خان صاحب کو ان پڑھ کہہ سکتے ہیں، ان گھڑ یا جاہل ہرگز نہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی شخص اگر کس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جاہل ہے، بلکہ عقل تو ہے وہ مشاہدے سے اور تجربے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن انتہائی عاقل شخص ہے خان صاحب۔ تو مدرسہ حیات کے منتہیوں اور فارغین میں سے تھے، منتہی جو انتہا کو پہنچ گئے ہوں، مدرسہ حیات زندگی کے مدرسے کے، یعنی وہ انہوں نے زندگی کا پورا تجربہ حاصل کر چکا ہے۔ تو بینک کا حال سنیے کہ بینک بیلنس جس دن 1 لاکھ روپے ہوا تو انہوں نے اردو میں دستخط کرنے سیکھ لیے، مگر ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ مسلم کمرشل بینک چوک یادگار برانچ پشاور میں ان کا بینک اکاؤنٹ تھا، تو وہاں مسئلہ یہ تھا کہ جو اردو میں دستخط کرتا تھا اسے ساتھ ایک ضمانت کا کاغذ بھی سائن کرنا پڑتا تھا کہ اگر اکاؤنٹ میں کوئی جعلسازی ہو گئی تو بینک ذمہ دار نہ ہوگا۔ حالانکہ یہ عجیب و غریب حرکتیں بہرحال اس وقت تھی، تو اس بات پر ان کو بہت غصہ آتا ہے۔ مصنف کا جو ان کا سائن تھا حاجی صاحب کا، کیا دستخط تھا کہ گویا مصنف کہتا ہے کہ ایک سمجھیں کہ ایک کاکروچ دوات میں گر پڑا ہو اور اس کے بعد اسے اٹھا کر کاغذ پر ڈال دیا جائے، تو یہ انہوں نے سائن کرنا سیکھا تھا، کیونکہ لکھنا جانتے نہیں تھے، عادت نہیں تھی۔ تو اس انڈیمنیٹی کا بڑا غصہ آتا ہے، ضمانت جو لکھ کر دینی پڑتی ہے ان کو حاجی صاحب کو، تو وہ سیدھا اس کے پاس جانتے ہیں، بینک مینیجر کے پاس، بڑی بک بک جخ چک ہوتی ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے مینیجر بھی کہ یہ آسان آدمی نہیں ہے، تو وہ بڑی ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب اگر آپ انگریزی میں دستخط کرنا سیکھ لیں تو اس مسئلے سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ 2 مہینے وہ پھر مشق کرتے ہیں۔ مشق کیا کرتے ہیں کہ دائیں سے بائیں لکھنے کے بجائے جو ہے وہ بائیں سے دائیں اپنا نام لکھنے کی مشق کرتے ہیں، تو نام تو ان کا پہلے بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو مصنف مزاح کرتا ہے کہ گویا یوں سمجھ لیں کہ وہ کاکروچ کو مونچھ سے پکڑ کے ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف لٹھا دیا، یہ ان کا سائن ہو گیا تھا۔ تو اب تو وہ ایسے رواں ہو چکے تھے کہ حاجی صاحب اب جاپانی زبان میں بھی سائن کر سکتے ہیں، تو اوپر سے نیچے ان کی لکھائی جاتی ہے جاپانیوں کی، تو انہوں نے اسی جو کاکروچ ہے سیاہی کی دیوات میں گرا ہوا سمجھیں، اس کو سیدھا کر لینا ہے مونچھ سے پکڑ کے، تو ان کا دستخط کچھ ایسا تھا۔ تو دستخط انگریزی میں کرنے سیکھے تو سیدھے مینیجر کے پاس پہنچے اور ہوا میں پہلے اس کو پوری ایکٹنگ کر کے اداکاری کر کے دکھایا کہ مجھے آگے سائن کرنا۔ بہرحال اس کو پھر مجبوراً ان کی وہ ضمانت منسوخ کرنی پڑی اور ان کی فتح ہوئی۔ اب آگے حال سنیے۔ ہر اپنی بات کو وہ شیخ سعدی سے جوڑ دیتے تھے کہ شیخ سعدی کا قول ہے اور بات اپنی کرتے تھے، تو بہرحال اس طرح کے اندازے۔ ایک دفعہ انہوں نے بنو گئے بشارت، تو دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کسی مباحثے میں بحث میں جیت گئے، تو خوشی میں آ کر گھوڑے پہ بیٹھے اور اپنے دشمن کے گھر کا چکر لگا کر آئے ہیں خوشی کے مارے، تو یہ ان کا انداز تھا خوشی منانے کا۔ اور پھر آ کر اپنے ایک ملازم سے کہتے ہیں کہ ایک آفتابہ ایک برتن بڑا پانی کا بھر کے میرے سر پہ ڈالو، ٹھنڈے پانی کا، کیونکہ غرور اللہ کو پسند نہیں۔ تو دوسری طرف اللہ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش جاری ہے، تو دشمنوں پر بھی پورا روب داب رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی وہ جو پختو جو عظمت ہے یا ان کی یادات اور روایات ہیں، ان سے ہرگز جو ہے وہ یعنی نہیں چھوڑتے۔ تو دشمن کو معاف کرنا جو ہے یہ ان کی یعنی عادات میں شامل نہیں ہے، شیوہ مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے کسی کو معاف کر دینا۔ تو خون خرابہ ہونے سے پہلے سمجھوتا کرنے کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے، تو پشتوں میں بہت برا لفظ ہے، یہ بھی ان کا ایک خاص ڈائلاگ ہے، سمجھیں تکیہ کلام ہے کہ جس بات پر غصہ آئے اور نہ ماننی ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں تو پشتوں میں بہت برا لفظ ہے، خود وہ برا لفظ کہتے نہیں ہیں لیکن اظہار کروا دیتے ہیں کہ اس میں موجود ہے۔ بہرحال
دونوں سارا دن لڑتے رہتے ہیں. اب بہرحال یہ روز کی روٹین ہے، روز دکان پر جاتے ہیں، لڑتے ہیں، رات کو آتے ہیں، ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہیں اپنی اپنی اس کا. اب جیسے وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں یار، تو تم میرے پیسے مہربانی کر کے دے دو، جبکہ بشارت صاحب کہتا کہ یار یہ دیکھیں جناب، میں ایک شاعر بنا پھر رہا ہوں، بی اے کیا ہوا ہے، فارسی پڑھی ہے اور لکڑی بیچ رہا ہوں، تو مجھ سے زیادہ عاجز کون ہے. تو بشارت تو خیر بیوہ میم کے ساتھ اپنی فرضی مسکینی، کثیر الاولادی اور مفلوق الحالی کا ریہرسل کر چکے تھے، یعنی کہ میرے برے حال ہیں، تو وہ بڑے شہری شخص ہیں تو اچھی اداکاری کر لیتے ہیں. لیکن خان صاحب بھی بوقت ضرورت اپنے حال پر مگر مچ کے آنسو بہا سکتے تھے. ایک دن تو ان کی ایکٹنگ اتنی مکمل تھی کہ سیدھی آنکھ سے ایک سچ مچ کا آنسو سری لنکا کے نقشے کی طرح لٹک رہا تھا. تو مصنف بڑی عمدگی سے مزاحیہ جملوں کو اظہار کر رہے ہیں اور ان کی آپس میں جو اداکاری وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایک دن بشارت کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کے زخم پر معدے کے السر پر کا حلف لیتے ہیں کہ اسے 50 سال ہو گئے ہیں کہ وہ معدے کی بیماری میں مبتلا ہے. اور وہ کہتے ہیں خان صاحب کے 50 سال سے میرے چچا نے میری زمینوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے. آخر جیت یوں خان صاحب کی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے تو والد بھی فوت ہو چکے ہیں. تو بشارت صاحب کو اپنے بزرگوار پر بہت غصہ آیا کہ انہیں بھی اسی وقت جینا تھا، یعنی اس بات کی کاٹ یا جواب بشارت کے پاس نہیں تھی. تو لفظوں کی جنگ میں فتح کسی کی بھی ہو، شہید صرف سچائی ہوتی ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں فکر پر مجبور کرنے والا ایک جملہ ہے کہ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی کی بھی فریق کی ہو، شہید صرف سچائی ہوتی ہے. تو ہر فریق اپنی بات کو قائم کرنے کے لیے یعنی جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے اور سچائی کا بیڑا غرق ہوتا جاتا ہے. بہرحال خان صاحب رقم چھوڑنے کو تیار نہ تھے. بشارت نے عاجز آخر کہہ دیا کہ کون غلط کون وہ ہے، آئندہ کے لیے کبھی دیکھیں گے، کچھ اور جو ہے وہ ہم لین دین جب کریں گے اس میں آپ حساب برابر کر لیجیے گا. لیکن حاجی صاحب کہتے ہیں کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ باولے سے باولا کتا بھی یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ جس نے اسے کاٹا ہے وہ خود کو پھر کٹوانے دوبارہ سے بارہ آئے گا. سارا دن بیٹھے رہتے اس پر اور بات چیت کرتے، لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے. مشاعرے ہوتے بشارت کے گھر تو اس میں بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے. اس کو پڑھیے گا آپ کو لطف آئے گا کہ مشاعروں کا وہ کس طرح کا حال یعنی بیان کرتے ہیں. تو ایک دن لڑائی ہو جاتی ہے، ایک شاعر دوسرے کو کہتا ہے میری زمین میں تم نے غزل کیوں کہی. اب غزل کی زمین ایسی چیز ہوتی ہے جب کوئی شاعر ایک بحر میں ایک خاص قافیہ ردیف استعمال کرتا ہے تو وہ زمین ایک کہلاتی ہے، غزل کی فضا کہلاتی ہے. تو وہ دوسرا نوجوان کہتا ہے یہ تمہاری نہیں بلکہ کسی پہلے بڑے شاعر کی یہ زمین ہے، اس نے پہلے اس قافیہ ردیف کے ساتھ غزل کہی ہوئی ہے اسی ردھم میں. تو ان کی یہ لڑائی پر اس کو سمجھ نہیں آتی حاجی صاحب کہ یہ کون سی زمین ہے. وہ کہتے ہیں اگر زرعی زمین کا مسئلہ ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کیوں نہیں کر رہے، یعنی یہ کیسی لڑائی ہے کہ بس ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر چپ ہو رہے ہیں. تو کبھی کبھی یا قربان والا پشتوں کا گیت بھی گنگنایا کرتے تھے کانوں پر ہاتھ رکھ کر. کیا کیا ان کی شاندار جو ہے وہ منظر کسی کی گئی ہے. تو کسی سے پیار کرتے تھے تو اس کو اٹھاتے ہیں، یوں اٹھا لیتے تھے زمین سے کہ بندہ ان کے لپ لیول تک آ جاتا اور چوم کر وہیں سے ہوا میں نیوٹن کے سیب کی مانند گرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. تو بہرحال عجیب و غریب ایک اور واقعہ یہ ہے کہ مصنف کا جو ہے وہ ایک شخص ایکسائز کا ملازم ہے، اس نے 10,000 کی لکڑی 4 سال پہلے لی ہے اور معذرت خواہوں بشارت سے، اور 4 سال قبل 10,000 کی لکڑی لے کر پیسے نہیں دے رہا. تو جب ان کو حاجی صاحب کو یہ بتاتا ہے بشارت تو دوسرے دن حاجی صاحب اپنے 25-30 پٹھان لڑکوں کو اکٹھے کرتے ہیں جو پشاور میں آگے پیچھے کام کرتے ہیں، ان سے واقف ہیں، اور ان کمانڈوز کو لے کر سیدھا اس انکم ٹیکس ایکسائز انسپیکٹر کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اور وہ جب باہر آتا ہے تو پوچھتا ہے کیا ہے جناب. تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں، بس ہم اپنی وہ لکڑی لینے آئے ہیں جو بشارت صاحب نے کی آپ لے کر آئے ہوئے ہیں. اور یہ کہہ کر ان کے دروازہ ایسے کھینچتے ہیں کہ جیسے کوئی جو ہے وہ کوئی کاغذ کا دروازہ ہو، لکڑی کا نہ ہو. تو وہ دروازہ جو ہے وہ بالکل اس کے اپنے جہاں ٹھونکا ہوتا ہے اس سمیت نکل کر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بغل میں دبوچ کر. تو وہ انسپیکٹر گھاگ ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے، چنانچہ وہ ان کے ساتھ لین دین کرتا ہے اور انہیں 10,000 روپے اور اس کے علاوہ وہ اپنے کمانڈوز کے لیے اضافی پیسے بھی لیتے ہیں، ان کا کرایہ اور دودھ کے پیسے وغیرہ. اور شام 12 بجنے سے پہلے رات کے اور وہ آتے ہیں اور 10,000 کی گڈی جو ہے وہ اس کے آگے پھینک دیتے ہیں کہ یہ لو اپنے پیسے. تو ایسے کچھ تھے، اس میں سے وہ اپنے 2573 روپے نوانے اور 3 پیسے بالکل بھی نہیں لیتے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی غرض واقعی جو ہے وہ کسی اصول یا کسی اور بات پر اڑے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے. تو وہ اپنے ان کے بچوں کے ساتھ بھی بڑی اچھی یعنی رویہ رکھتے تھے، ان کے لیے تحفے لے کر آتے تھے، ان کے لیے سارا کچھ. ایک دن مسئلہ حل ہونے کو قریب ہونے کو پہنچ گیا تھا اور وہ ایسے کہ
ان کے گھر ایک جو ہے وہ خراب گاڑی کھڑی تھی، تو وہ انہوں نے کہا چھوڑو 2573 روپے تم نے دینے نہیں ہیں۔ حاجی صاحب کہنے لگے، حاجی اورنگزیب صاحب، کہ تم یہ گاڑی مجھے دے دو بشارت، کھٹارا گاڑی ہے، پرانی، استعمال بھی نہیں ہے۔ تو وہ آپس میں اس نے کہا نہ جناب، یہ تو 9000 کی گاڑی ہے، تو گاڑی بھی اس قابل نہیں تھی۔ بہرحال جب آپس میں لین دین اور بات چیت چلتی ہے تو آخرکار مسئلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اور بشارت راضی ہو جاتا ہے پرانی گاڑی اس 2573 روپے 9 آنے اور 3 پیسے کے بدلے انہیں دینے کے لیے۔ اگلے دن وہ 4 بجے خان صاحب اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتے ہیں، مرغا ایک ذبح کرتے ہیں قربانی کی خاطر۔ بشارت کو مسکراتا دیکھ کر خوش بھی مسکرا دیتے ہیں، اور کوئی ایک بات ہوتی ہے، اور وہ بات جو ہے وہ آپ خود پڑھیے گا، آپ لطف لیتے جائیے گا۔ جب نکلنے لگتے ہیں تو ایک 73 روپے 9 آنے اور 3 پیسے جو ہے نوکروں میں تقسیم کرتے ہیں، 73 روپے 9 آنے اور 3 پیسے نوکروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بشارت کی بیٹی منیزہ جو ان کی بہت لاڈلی ہو چکی تھی، اس کو 500 روپے دیتے ہیں، کیونکہ کچھ دن بعد اس کی سالگرہ آنی تھی، تو 573 روپے 9 آنے اور 3 پیسے تو بشارت کے گھر میں انہوں نے خرچ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 2000 روپے ایک نوجوان پٹھان گل داؤد خان کو دیتے ہیں، کہ جس کے چچا نے اس کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، تاکہ وہ جائے اور اس پر کیس کر کے اس غاصب قسم کے چچا کو سبق سکھائے۔ تو 2573 روپے یعنی 2573 روپے 9 آنے اور 3 پیسے تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بشارت کے لیے بھی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اصلی مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ مسئلہ جو ہے وہ اصل اس کی خوبی ہے، اور وہ خوبی اب ہم جانیں گے کہ اس قضیے کو 3 سال ہونے کو آئے، ہماری ساری عمر حساب کتاب میں ہی گزری، مگر ہم آج تک یہ نہیں بتا سکتے کہ کس کی کس پر کتنی رقم نکلتی ہے، اور آخر میں جیت کس کی رہی۔ ہماری ہی سمجھ کا قصور تھا، جنہیں ہم حریف سمجھے وہ دراصل حلیف اور دوست نکلے۔ حساب دوستاں در دل، کہ دل میں ہوتا ہے دوستوں کا حساب، وہ اصل میں دوست تھے۔ تو وہ اداکاری تھی ساری ان کا، لڑنا اور 2573 روپے کی خاطر، اور ادھر سے وہ سارا کچھ وہ جو انہوں نے لیٹر بھیجا تھا قانونی کارروائی کا۔ تو اب جب وہ پہنچ جاتے ہیں واپس اپنے گھر، تو وہاں سے خط لکھتے ہیں بشارت کو، اور اسے بتاتے ہیں، تفصیل بتانے لگتے ہیں کہ میں ادھر ہوا، مسئلہ ہوا کہ مجھے ڈاکٹر کوئی بیماری ہو گئی تھی، مجھے جگر کا سروسس، جگر کا ان کو کینسر ہو چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے دل پشوری کرنے کا کہا تھا، کہ گھومو پھرو، انجوائے کرو، زندگی جب تک ہے اسے جیو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کون ایسا شخص ہے جو جہاں میں خوش رہ سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں، خط میں لکھتے ہیں کہ بشارت مجھے تمہارے علاوہ کوئی نظر نہ آیا، تمہیں بیماری کا اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاتے وہاں۔ تو بہرحال بشارت کو خط موصول ہوتا ہے، جیسے ہی بشارت کو یہ خط موصول ہوتا ہے، بشارت پہلی ٹرین سے پشاور روانہ ہو گئے، آخری جملہ ہے، تو یعنی وہ 1 منٹ ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ اب انتہا ہے دوستی کی۔ تو شاہکار قسم کا یہ ایک شخصی خاکہ ہے، تو اس کو ضرور پڑھیے، تفصیل سے پڑھیے، مشتاق احمد یوسفی کے انداز کو سمجھیے، اور حاجی اورنگزیب خان اور بشارت کی دوستی کا ایک خاص چہرہ دیکھیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔